اس کا کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں کام ہو رہا ہے. اچھا، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ذکر ہوا ہے تو پچھلے دنوں جو بہت زیادہ صوبے بنانے کے حوالے سے ہزارہ صوبہ، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بات ہوئی، پھر درمیان میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا معاملہ یہ ٹھنڈا ہوا، لیکن ابھی آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں ایم کیو ایم قائد ان کے الطاف حسین، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، اور آپ ہی کے اپنی پارٹی کے وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے بھی پچھلے دنوں اسلام آباد کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کی تھی. تو ایڈمنسٹریٹولی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک پاسبل ہے، یا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں احساس محرومی ہوگی وہاں یہ صوبوں کی بات ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ احساس محرومی کو وہاں ختم کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو دی پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے یا اسمبلیز کے اراکین چاہتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے لوگ چاہتے ہیں، تو پھر تو بنایا جا سکتا ہے. تو میں پرسنلی ان کے خلاف نہیں ہوں، مگر پروسیجر جو ہے آئینی طور پہ اس کے حق میں. پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی آئینی شک زیادہ یعنی سپیریئر ہے یا سپریم کورٹ کی کوئی رولنگ؟ دیکھیں، آپ مجھے یہ تو پرووک نہیں کر سکتے کہ میں کہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا جوڈیشری کے جو احکامات ہیں وہ سپیریئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ہر چیز درج ہے. ہم کبھی ایکسیسز کرتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں ایگزیکٹو کے بھی پارز ہیں، اس پہ جوڈیشری کے بھی پارز ہیں، اس پہ پارلیمنٹ کے بھی پارز ہیں، اس پہ پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ کے توازن بھی ہے، اور ٹریکوٹمی جو ہے وہ اس میں ڈٹرمنڈ ہے. اس لیے میرا خیال ہے اگر تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا. وی ہیو اے کالر ود اس. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، آئی ایم طلال شکیل فرام لاہور. اور میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے جی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان دا پاسٹ سو موٹو نوٹس لیا اور چینی کے اوپر چینی کی پرائس پہ ایک پرائس سیلنگ لگا دی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لا پڑھ کر اور وکالت پڑھ کر اکانومی بھی چلا سکتے ہیں اور اکانومی چلانے کے لیے پالیسی میٹرز، نیشنل پالیسی میٹرز پہ یہ سٹیپس لے سکتے ہیں، تو ہمارے جو اتنے بڑے اکانومسٹ ہیں ان کو تو پھر گھر بھیج دیتے ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو تو پھر کوئی مینڈیٹ ہی نہ ہوا گورنمنٹ چلانے کا اور پالیسی میٹرز پہ کوئی سٹیپ لینے کا. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اور ان کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ٹرائیکوٹمی آف پارس جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن، تو اس لیے اس کے دائرہ کار میں کام ہونا چاہیے. مگر جہاں تک فارمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بات کی، اب ہی از نو لانگر دا چیف جسٹس. آئی ہیو ریسپیکٹ فار ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ملے ہیں اور ان کے مطالبے پہ ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے. جو چینی کی بحران آیا تھا یا اس کی پرائسز یا ہورڈنگ وغیرہ کی بات ہوئی تھی، اس پہ جسٹس غالباً رضا صاحب ہیں یا ان کو بنایا گیا ہے، تو وہ پروب کریں گے، ان کا جو ریزلٹس ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. پرائم منسٹر، اس میں اتنی مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ 78 شوگر ملے ہیں پورے ملک میں، جن میں اکثریت جو ہے وہ اراکین اسمبلی میں ہی ہے یا ان کے خاندانوں میں سے ہے. 70 لوگوں کو آپ نے اپنے پاس بلا کے ان سے پرائس کنٹرول کرانی ہے، وہ اکراس دا کنٹری ہو جائے گی. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ نو دس از دا جوڈیشل کمیشن ہیز بین فارمڈ. Let them do the justice. مجھے نا چودھری نثار علی خان نے ایک خود بات بتائی. انہوں نے مجھے کہا کہ، اور یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، کہ 4 مہینے پہلے انہوں نے ایوان کو بتایا کہ کون کون سے اداروں میں کرپشن کے ایلیمنٹس موجود ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اسٹیل ملز ہو، چاہے وہ ریلویز ہو. اور بقول ان کے چودھری نثار صاحب کہ آئی ریسپیکٹ ہم اینڈ آئی ٹرسٹ ہم، کہ ابھی تک کوئی اس سمت میں حکومت کی طرف سے عملی اقدام نہیں ہوا اس کرپشن کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، سب سے پہلا تو عملی اقدام یہ ہوا ہے کہ ہم نے چودھری نثار علی ہی کو ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے علاوہ چیئرمین آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا ہے. اور جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا ہے تو اس سے کافی امپروومنٹ آئی ہے اور کئی بلینز روپیز کی ریکوری ہوئی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو
تو ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں کہ وہ ریکوری ہو سکے. تو لہٰذا آئی ہیو ایکسٹینڈیڈ مائی فل کوآپریشن ٹو دا چیئرمین آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. جہاں تک بڑے بڑے اداروں کا ذکر آپ نے کیا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ہم نے کیبنٹ کے ذریعے ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اور ریسٹرکچر پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور جو ہمارے یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں ود ادر پولیٹیکل پارٹیز, ان اداروں کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹر, میں آپ کو حلفاً ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا ایک ٹائم ہو گیا ہمارے پاس, اور آئی سی یو آفٹر دس بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر آن لائن. وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ لوگوں کے سوالات ہم لے رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ نہ صرف پی ٹی وی نیوز پر اس وقت براہ راست دیکھ سکتے ہیں, بلکہ دنیا ٹی وی پہ بھی اس وقت آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی, آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی ہے. پرائم منسٹر, پاکستان پہ ابھی تک 209 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. ابھی تک ہم احتجاج کر رہے ہیں. جب 309 حملے ہو جائیں گے تب بھی ہم صرف احتجاج کریں گے یا کوئی اور مؤثر کام بھی کریں گے؟ یہ 309 اور 209 کا فگر جو ہے یہ آپ نے خود 209 تو ٹوٹل ہے نا. اچھا, بہرحال میں نے کہا جب 309 بھی ہو جائیں گے تو ہمارے احتجاج کس طرح سے مختلف؟ فگر سے میں کوئی اتفاق نہیں کر رہا تھا. تو وہ یہ ہے کہ کل میری کانگریشنل ڈیلیگیشن یونائٹڈ اسٹیٹس سے آئے تھے, ان سے میرے ساتھ بات ہوئی, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو پاکستان میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے. تو میں نے کہا 2 چیزیں ہیں. وہ کہتے وہ چیزیں بتائیں جو ہمیں کرنی چاہیے یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا 2 چیزیں. پہلی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان, جب آپ اس کے اندر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تو پیپل آف پاکستان دے ڈونٹ لائک اٹ. چونکہ جب آپ کا ٹلٹ از ٹورڈز انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, پیرٹی نہیں ہوتی, تو وہ پاکستانی لوگ پسند نہیں کرتے. نمبر 2, جو ڈرون حملے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, میں نے کہا ڈرون حملے ہیں, ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے, ہم نے ملیٹنٹس کو لوکل ٹرائب سے الگ کر دیا. جب ڈرون حملے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. جب وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارا مسائل ہمارے بڑھ جاتے ہیں, اور پبلک اوپینین بھی ہمارے خلاف چلی جاتی ہے. تو اس لیے آپ اگر آپ نے کوئی ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی ہے, جب ہمارے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ہے, جب ہمارے ساتھ آپ کی انٹیلیجنس کوآپریشن ہے, ملٹی ڈائمینشنل کوآپریشن ہے, تو آپ یہ ٹیکنالوجی ہمیں دے دیں, اور جو کریڈیبل ایکشنیبل انفارمیشن اگر ہو ہمیں پاس آن کریں, ہم خود اس کو استعمال کریں گے. تو یہ میں نے کل ہی بات ہوئی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر ہینا سے بات کر رہی ہوں, ملتان سے. جی, کیا سوال کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عام استعمال کی چیزیں جیسے گوشت, سبزی, دالیں وغیرہ ہیں, ان کی قیمتیں تاجروں کا جب دل چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت ہے تو تاجر اپنی منمانی کر کے کیوں اس طرح قیمتیں بڑھا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے شہر کے حوالے سے ایک اہم بات ہے کہ ملتان میں جو فلائی اوور بن رہے ہیں ان کی تعمیر میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو مکمل ہونے سے پہلے ہی گرتا جا رہا ہے. تو آپ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں. دیکھیں, ان کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو جو ہماری مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم میکانزم بنا رہے ہیں, چونکہ صوبے اور سینٹر دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, پرائز کنٹرول کمیٹیز بنائیں اور دوسرے ادارے افیکٹو بنائیں, اور ہم بھی کوئی اس پہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اس کو کیسے افیکٹولی ہم کنٹرول کر سکیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد انہی مذاکرات میں اس پہ اوپر میکانزم ہم بنا لیں گے. جہاں تک تعلق ہے ملتان کی ڈیولپمنٹ کا اور وہاں کے فلائی اوورز کا, تو وہ آپ کو میں تسلی دیتا ہوں, آپ مطمئن رہیں کہ وہ میرا اپنا شہر ہے, بلکہ پورا ملک ہے جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے نشاندہی کی ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے, اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سزائیں دی جائیں. پرابلم یہ ہے کہ 1947 میں جی ڈی پی کی جو ٹوٹل کنٹریبیوشن تھی ایگریکلچر کی وہ 53% تھی. 2010 میں وہ 24% رہ گئی ہے.
اور یہ مہنگائی اسی چکر میں ہے، کیا حکومت ابھی تک کوئی واضح ایگریکلچرل پالیسی نہیں بنا سکی؟ دیکھیں، میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس لیے نہیں کر رہا کہ جب پوری گلوبل ریسیشن آیا تو ہمارے اوپر بھی ایک ہماری اکانومی میں پریشر بڑھ گیا، تو ہم نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کر دیا، ہم نے ایگریکلچر سائڈ پہ لے کر آئے. اور آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے، دیٹ از بیکاز آف دیٹ پالیسی جو ہم نے ایگریکلچر کی طرف توجہ کی ہے. آپ چونکہ شہر سے رہنے والے ہیں، اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو جو کاشتکار ہے اس کو اپنی کموڈٹی کی پرائسز آج مل رہی ہیں وہ پہلے پاکستان میں نہیں تھیں. 65 to 70% پیپل دے ڈپینڈ آن ایگریکلچر، اور ایگریکلچرسٹ کلاس جو ہے اس